مثلاً خشک نزلہ، زکام اور کھانسی کی جلن، پیٹ اور دل کی دھڑکن، جسم پر گرمی کے دانے، پیشاب اور پخانے میں جلن اور سوزش وغیرہ، بلکہ پیاس تک، یہ سب حرارت کی علامات نہیں ہیں بلکہ حرارت کی طلب کی علامات ہیں۔ ان سب کے علاج میں کبھی دافع حرارت اور شربت وغیرہ استعمال نہ کرائیں، بلکہ گرمی پہنچائیں اور گرم تر ادویات یا گرم پانی استعمال کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ترشی یعنی کھٹاس اور ترشا یعنی تیزابیت کی اہمیت اور افعال و اثرات کے متعلق اپنے پردادا استاد جناب حکیم انقلاب رحمہ اللہ کی تحقیقات بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ترشی و کھٹاس مقوی قلب اور محرک قلب و عضلات ہوتی ہے، مخرج بلغم غلیظ ہوتی ہے، کیونکہ موسم سرما بھی جاری ہے جو سرد خشک ہوتا ہے، اپنی سردی کی وجہ سے رطوبات کو جمع کر غلیظ بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نزلہ بند، ضیق النفس، دمہ بلغمی وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ترشی اس کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے پھل بھی ترش پیدا کیے ہیں۔ اب تفصیل۔ ترشی، ایسیڈیٹی۔ شاید ہی کوئی ایسا مرض ہو جس میں حکیم، وید اور ڈاکٹر صاحبان ترشی اور کھٹاس کا کھانا بند نہ کر دیتے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ترشی سے بڑھ کر دل کو تحریک دینے والی کوئی شے نہیں ہے۔ ترشی کے اس محرک سٹیمولیٹ اثر کے مقابلے میں کسی یاقوتی خمیرہ اور جوہر مہرہ وغیرہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن معالج صاحبان ہیں کہ ضعف قلب میں بھی ترشی کھانی روک دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پرلطف بات یہ ہے کہ بلغمی کھانسی اور بلغمی دمہ میں خاص طور پر جب کہ بلغم غلیظ و کثیف ہو گیا ہو، ترشی سے بہتر کوئی شے نہیں ہو سکتی، مگر یہاں پر بھی معالج صاحبان ترشی کے استعمال سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خواص المفردات میں تقریباً ہر ترش دوا اور غذا کے تحت لکھا ہے کہ مخرج بلغم ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ مخرج بلغم کھانسی کے لیے جو مرکبات تیار کیے جاتے ہیں ان کو چٹنیاں کہتے ہیں۔ ان کا ترش ہونا یقینی امر ہے، مگر پھر بھی عام ترش اشیاء سے منع کیا جاتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ اگر کسی گاتے ہوئے گویے کو لیموں، سنترا یا انار کی شکل میں ترشی دکھا دی جائے تو وہ گاتے ہوئے رک جائے گا، یہ اس لیے کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے دانت کھٹے کرنا محاورہ ہے، کیونکہ جن کے دانتوں میں کھٹاس ہوگی وہ منہ میں پانی کی وجہ سے بول نہ سکے گا۔ گویا ترشی ایک ایسی شدید محرک شے ہے جس کے دیکھنے سے بھی جسم سے رطوبات کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے کس قدر تیز اثرات ہوں گے۔ ترشی کے استعمال سے رطوبات کا اخراج کہاں تک ہوتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ عضلات مسلز جسم کی بناوٹ اسپنج نما ہے اور اس میں رطوبات اور ہوا ایک تناسب سے بھری رہتی ہے۔ جب موسم میں ترشی کی زیادتی ہوتی ہے تو اس سے ایک طرف جسم میں ریا کی زیادتی ہوتی ہے تو دوسری طرف اس سے عضلات میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، جس سے رطوبات کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی انتہائی زیادتی باخبر عضلات میں سوزش پیدا کر دیتی ہے۔ گویا ترشی کی زیادتی سے عضلات اور اس کا مرکز دل اور عضلات کی قسم کے دیگر اعضاء جن میں پھیپھڑے خاص طور پر شریک ہیں، ان سب میں سکیٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ مزاج و خواص۔ چونکہ ترشی کا مزاج سرد خشک ہے، اس لیے اس سے جسم میں ریا اور برودت کی زیادتی کے ساتھ ساتھ حرارت اور رطوبات کی کمی واقع ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں سداویت کی زیادتی اور خون میں غلظت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیمیاوی اثرات۔ ترشی کے استعمال سے غلیظ بلغم لطیف ہو کر اخراج پانا شروع کر دیتی ہے، گویا مقطع اور مضعف بلغم ہے۔ اس کے علاوہ قابض اور مجفف ہے، جسم میں بہت جلد نفوذ کر جاتی ہے۔ ہاضم، مشتہی، مقوی معدہ، قاطع صفرا و حدت خون مفرع اور جعلی ہے۔ استعمال۔ بلغم کی زیادتی اور بلغمی امراض میں مفید ہے۔ جسم کا ڈھیلا ہو جانا، دل کا پھیل جانا، دموی بخار خاص طور پر موسمی بخاروں میں مفید ہے۔ پرانے زخم و پرانی خارش، داد، چنبل جسم کے سفید و سیاہ داغ پر لگانے سے بے حد مفید ہے۔
قے اور متلی اور بیضہ کی ابتدائی حالت کے لیے بھروسہ کی دوا ہے۔ اقسام ترشی۔ جاننا چاہیے کہ ترشی صرف نباتی صورت میں پیدا ہوتی ہے، یہ جماداتی اور حیوانی صورت میں نہیں پائی جاتی، البتہ مصنوعی طور پر جماداتی اشیاء سے ملا کر بنائی جاتی ہے، اس لیے اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، اصلی ترشی جس میں املی، آلو بخارا، انگور، انار، سنترا، مالٹا، الوچا، لیمو، جامن، فالسا، ٹماٹر اور دیگر ترش سبزیاں اور میوہ جات وغیرہ ترشی کے اثرات کی وجہ سے مشینی طور پر ترش تمام پھلوں اور سبزیوں کے ایک ہی اثرات ہیں، لیکن کیمیاوی طور پر ان کے اثرات میں بہت کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ بعض میں ترشی کم ہے، بعض میں زیادہ ہے، بعض میں فولاد پایا جاتا ہے، بعض میں چونے کے اثرات پائے جاتے ہیں، بعض مفرح ہیں، بعض مقوی، بعض حابس ہونے کی وجہ سے قابض اور بعض ملین ہونے کی وجہ سے ملین اثرات بھی رکھتے ہیں۔ دوسری قسم مصنوعی ترشی کی ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اول انہی پھلوں اور سبزیوں کو سڑا کر بنائی جاتی ہیں، جیسے سرکہ دوسرے جماداتی اشیاء سے تیار کی جاتی ہے، یہ عام طور پر بہت تیز ہوتی ہیں، ان کو تیزابات ایسڈ کہتے ہیں، لیکن ان کو ترشی کی مناسبت سے ترشا کہنا زیادہ بہتر ہے۔ سرکہ یا اس کی دیگر ترشیاں ست املی، ست لیمو وغیرہ عام طور پر نباتات سے بنتی ہیں اور وہ سب نباتاتی اور نامیاتی ہیں، اس لیے ان کو عضوی ترشا یعنی آرگینک ایسڈ کہتے ہیں، اور دیگر جماداتی ترشا کو غیر عضوی ترشا یعنی ان آرگینک ایسڈ کہتے ہیں، جن میں تیزاب گندھک، تیزاب نمک، تیزاب شورا وغیرہ اور دیگر تیزابات بھی پائے جاتے ہیں جو سائنس کی دنیا میں مستعمل ہیں، جیسے ترشا نورین یعنی فاسفورک ایسڈ اور ترشا لبن وغیرہ۔ یہ تمام ترشے اپنی ترشی کی وجہ سے مشینی طور پر باہم مشترک ہیں، لیکن کیمیاوی طور پر اپنی دیگر دعا کی وجہ سے اپنے اندر جدا جدا خواص رکھتے ہیں۔ ان کے خواص جاننے سے قبل اس امر کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ترشا کیسے تیار ہوتا ہے، تاکہ ان کے اثرات اور خواص جاننے میں سہولت پیدا ہو۔ جاننا چاہیے کہ اکثر اقسام کے ترشے تیار کرنے سے قبل تخمیر کا عمل ہونا ضروری ہے۔ عمل تخمیر کیا ہے؟ تخمیر یعنی خمیر اٹھنا، فرمنٹیشن، ایک کیمیاوی عمل ہے جو اکثر عضوی اشیاء میں عام طور پر جراثیم کے ذریعے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ کسی چیز میں خمیر اٹھانے کے لیے جو چیز ملائی جاتی ہے اس کو خمیر کہتے ہیں۔ خمیر حقیقت میں وہ جراثیم ہوتے ہیں جن میں خمیر اٹھانے کی قوت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خمیر ملائے بغیر عمل تخمیر ہونے لگتا ہے، اس کی یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جراثیم ہوا میں سے اس چیز کے اندر گر پڑتے ہیں یا اس چیز میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ انگور کے رس ہی میں ایک خمیر ہوتا ہے، اس لیے انگور کی شراب، وائن یا سرکہ بنانے کے لیے اس میں مزید خمیر ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز میں عمل تخمیر شروع ہوتا ہے تو عموماً وہ چیز گرم ہو جاتی ہے اور اس میں گرم بخارات اٹھنے لگتے ہیں۔ عمل تخمیر کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ وہ عام قسم ہے جس سے الکحل، جوہر شراب اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس سے بعض خمیر کے عمل سے بعض تیزابات بنتے ہیں۔ خمیر کی اہمیت۔ خمیر کے عمل کو زندگی اور کائنات میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ یہ عمل زندگی اور کائنات کا ایک جزو ہے۔ اگر خدا نخواستہ عمل تخمیر ختم ہو جائے تو فوراً یہ زندگی اور کائنات بھی ختم ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور کائنات اس عمل تخمیر یا دوسرے معنوں میں ترشی اور ترشا پر قائم ہے، یعنی ترش سے عمل تخمیر قائم رہتا ہے اور عمل تخمیر سے ترشی یا ترشا تیزاب پیدا ہوتا رہتا ہے۔ زندگی کے بعد دوسرے درجہ پر نشو و نما اور ارتقاء ہے، اور حیوانات و نباتات بلکہ جمادات میں بھی بغیر ترشی اور خمیر کے ممکن نہیں ہے۔ جس جسم میں ترشی اور عمل تخمیر کا کیمیاوی عمل ختم ہو جاتا ہے وہاں نشو و نما اور ارتقاء رک جاتا ہے۔ کمزور حیوانات و انسان اور درخت و پودے جو رطوبات کی زیادتی سے سڑنے گلنے لگتے ہیں، ان میں نشو و نما اور ارتقاء ختم ہو کر انحطاط اور تخریب
شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قدرت بقا کے اصول پر کسی اور کی زندگی کے لیے ان حیوانات و نباتات اور جمادات کو غذا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ زندگی اور نشوونما اور ارتقاء کے بعد تیسرا مقام طاقت کا ہے، اور یہ طاقت صرف ترشی اور ترشیا سے قائم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت کی دوا یا غذا نہیں ہے جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ترشی یا ترشیا نہ پایا جاتا ہو۔ جس میں ترشی یا عمل تخمیر نہیں پایا جاتا وہ چیزیں ترشی کو کم کر کے اعتدال پر لانے والی یا بالکل ختم کر دینے والی ہیں، جیسے نمکیات اور کھاریں۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں طاقت کو اعتدال پر لانے والی یا طاقت کو کمزور کرنے والی ہیں۔ گویا زندگی اور نشوونما اور ارتقاء و طاقت کا تعلق قدرت کی طرف سے فطری طور پر خمیر کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کی زیادتی پھر زندگی میں تکلیف اور نقصان کا باعث ہے۔ مثلاً جسم کے جس حصہ میں ترشی کی زیادتی ہو جائے وہاں پر اول تحریک اور تیزی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر انقباض کی صورت پیدا ہو کر رطوبات خشک ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پر سوزش اور جلن کی حالت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سوزش جلن حرارت کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ سردی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے پانی برف باندھ کر جب جم جاتا ہے تو جلن اور سوزش پیدا کرتا ہے، البتہ یہ کیفیت اس لیے عمل میں آتی ہے کہ وہاں پر حرارت کی ضرورت ہے اور طبیعت اس کو طلب کر رہی ہے۔ کوئی ترشی گرم نہیں ہے جب تک اس کو گرم اغذیہ یا ادویہ میں نہ ملائی جائے، جیسے تیزاب گندھک جو ترشی اور گندھک کا مرکب ہے، لیکن وہ بھی جسم کو جلا تو سکتا ہے۔ سوزش کا عمل ہے لیکن جسم کو گرم نہیں کر سکتا۔ گویا کوئی ترشی چاہے اعتدال سے زیادہ بھی ہو جائے جسم کو گرم نہیں کر سکتی، البتہ اس کا فعل سوزش اور جلن اس امر کی طرف دلالت ہے کہ وہاں پر حرارت کی ضرورت ہے۔ جاننا چاہیے جسم میں جہاں کہیں بھی سوزش اور جلن پائی جاتی ہے وہ گرمی کی زیادتی کی علامت نہیں ہے، البتہ ترشی اور ترشیا کی زیادتی کی علامت کہی جا سکتی ہے۔ مثلاً خشک نزلہ، زکام اور کھانسی کی جلن، پیٹ اور دل کی دھڑکن، جسم پر گرمی کے دانے، پیشاب اور پخانے میں جلن اور سوزش وغیرہ، بلکہ پیاس تک، یہ سب حرارت کی علامات نہیں ہیں بلکہ حرارت کی طلب کی علامات ہیں۔ ان سب کے علاج میں کبھی دافع حرارت اور شربت وغیرہ استعمال نہ کرائیں بلکہ گرمی پہنچائیں اور گرم تر ادویات یا گرم پانی استعمال کرائیں۔ اسی طرح جس حصہ جسم میں تخمیر کی زیادتی ہو جائے وہاں پر فساد اور سوزش اور حرارت کی زیادتی ہو جائے گی، لیکن یہ حرارت غریبہ ہوگی جس سے عام طور پر بخار چڑھ جاتا ہے۔ یہ حرارت غریبہ دراصل حرارت غریزیہ کا فقدان ہے۔ قدرت حرارت غریبہ سے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں پر بھی ترشی اور ترشیا کی سوزش کی طرح بخار اتارنے کے لیے شربت یا سرد ادویات استعمال کرا دی جاتی ہیں، حالانکہ حرارت غریبہ خود اس امر کا اظہار کر رہی ہے کہ جسم میں اصلی حرارت یعنی حرارت غریزیہ کی کمی ہے اور وہاں پر اس کمی کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ دافع بخار یا محرک یا مضر ادویات سے قوت مدبرہ بدن اور اعضاء متعلقہ کو کمزور اور ناکارہ کر دینا چاہیے۔ علاج میں اس قسم کی غلطیاں عام طور پر ایلوپیتھی میں ہوتی ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو ایلوپیتھی ادویات اور مرکبات استعمال کرتے ہیں۔ مریض مرض اور اعضاء کا مزاج اور کیفیات کو نہیں دیکھتے۔ یہ اطباء بلکہ عوام کا فرض ہے کہ انگریزی ادویات سے پرہیز برتیں۔ وہ صرف علامات کی ادویات ہوتی ہیں، امراض اور بدن کی ادویات نہیں ہوتی۔ مندرجہ بالا امور سے ثابت ہوا کہ ترشی اور ترشیا جہاں انسان کے لیے زندگی، نشوونما اور ارتقاء اور قوت کے لیے ضروری ہے وہاں اس کی زیادتی باعث مرض اور تکلیف بھی ہے۔ ترشی اور ترشیا کے ان خواص و افعال اور اثرات و منافع کے طب اور آیورویدک میں بے شمار مرکب ہیں، جیسے شربت، مربے، اچار، چٹنیاں، شیرہ جات، سرکہ جات، کانجی، سکنجبین اور خشک مفرد صورت میں کشمش، منقہ، املی، آلو بخارا، اناردانہ، آملہ، خوبانی، زرشک، سرسوں، رائی، تخم پیاز، گڑ، گلاب، کلونجی وغیرہ۔ سینکڑوں مرکبات اور مفردات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جن کا ایلوپیتھی میں نہ ذکر ہے، نہ ایسے بے
ضرر علاج کا ان کے پاس جواب ہے۔ ترشیہ میں بھی بہت سے اقسام کے تیزابات استعمال ہوتے ہیں، جن میں تیزاب گندھک، تیزاب نمک، تیزاب سرکہ اور تیزاب شورا خاص طور پر روزانہ کے استعمال میں مشتمل ہیں۔ ان کے علاوہ سائنس نے چند خاص قسم کے تیزابات کا بھی اضافہ کیا ہے جن میں ترشی کم ہے، مگر وہ دافع، نقص اور دیگر امراض میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے یورک ایسڈ و ترشیہ سوہاگا، کاربالک ایسڈ، ترشیہ شفالی، ٹینک ایسڈ، ترشیہ مازو وغیرہ۔ ترشیہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، لیکن افعال کے لحاظ سے جن اعضاء پر ترشی یا ترشیہ کا اثر ہے ان کا بھی انہی اعضاء پر اثر ہے، اگرچہ کیمیاوی افعال میں ضرور اختلاف پایا جاتا ہے۔ سینکیا کو بھی سائنس ایسڈ میں شریک کرتی ہے اور اس کا نام اسی لیے آرسینک ایسڈ رکھا گیا ہے۔ دراصل ایسڈ نہیں ہے، یہ این ہائیڈرائڈ قسم کے مرکبات ہیں، شریک ہے مگر عضوی اور مشینی افعال کی صورت میں یہ بھی ترشی اور ترشیہ میں شریک ہے۔ ترشیہ کے کیمیاوی اثرات۔ تیزاب خود ایک کیمیاوی مرکب یا کیمیاوی اشیاء میں کیمیاوی تبدیلی ہے اور بغیر کاربن کے تیار نہیں ہوتا، اور کاربن کیمیاوی ترشی ہے۔ ان تیزابات میں یہ خواص ہے کہ ان میں ہر قسم کی دھاتیں حل ہو جاتی ہیں۔ دھاتوں کو حل کرنے کے بعد اس محلول کو اگر خشک کر لیا جائے تو اکثر وہ دھاتیں پانی، تیل، گلیسرین، اسپرٹ اور الکحل وغیرہ میں حل کر کے اندرونی بیرونی طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ کیمیا گری کا شوق رکھتے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر تیزاب کے کیمیا تیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیزاب ہی خواص ہے اور بغیر اس کی ترشی کے رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔